مالک کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری فرمایا، انسانیت کے ابا کو پیدا فرمایا، انسانیت کی اماں کو پیدا فرمایا، اور وہاں سے سلسلہ چلتے چلتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا۔ ارشاد فرماتے ہیں مدنی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے والد سے لے کر آدم علیہ السلام تک، میری آمنہ خاتون والدہ ماجدہ سے لے کر حضرت حوا تک، بیچ میں جتنی بھی دونوں طرف کی لڑی آئی، نسل آئی، جتنے بھی بیچ میں آئے، 1000 آئے، 100 آئے، 1,00,000 آئے، 10 آئے، کتنے بھی آئے، دونوں طرف کی لڑی اور نسل، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی اتنی پاکیزہ تھی، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے۔ حضور فرماتے ہیں کبھی دونوں نسلوں کے دلوں میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا۔ نبی ایسے پاکیزہ ماحول میں آتا ہے، اللہ پاک نبوت کو اتنا مانج مانج کر اس کے اندر نوری جھلک پیدا کر کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ جس قدر انبیاء کرام تشریف لائے سارے برگزیدہ تھے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، تاج نبوت جس کو ملا وہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا جب حالات بالکل بگڑ گئے، کمزوروں کو طاقتور کھانے لگ گئے، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، ظلمت نے گڑھے کھود کر رکھ دیے، دنیا میں تباہی آ گئی، انسانیت برباد ہو گئی، حالات نہ گفتہ بے سے نہ گفتہ بے ہوتے چلے گئے۔ خداوند عالم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا جی چاہا اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہے میں نے جھانک کر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں، سرکار مدینہ سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا، اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں اس معبود کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خدا منوانے آیا ہوں، سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک پروردگار عالم کے دروازے پہ جھکانے آیا ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اٹھا کر گود میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چوم کر میں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا چاہا، دیکھتی کیا ہوں دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت والی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرماتے ہیں او میری امی جان، او عرب و عجم کے لوگوں، محل کے اندر زلزلہ کیوں آیا؟ وہ جیسا کہ عادت چلی ہوئی آ رہی ہے نا، نجومیوں کو بلایا کہ بتاؤ آج رات میں کیا خاص واقعہ نمودار ہوا جس کی وجہ سے میرے محل میں زلزلہ آیا۔ بے شمار نجومی تھے، کسی نے اطلاع دی کہ عرب کے اندر ایک یتیم پیدا ہوا ہے، بے شمار اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ایسا ہوا، اور اصل مقصد یہ ہے اب آ گئے غربا کے حقوق کے پاسباں، یتیموں کے والی آ گئے، غلاموں کے مولا آ گئے، کمزوروں کے ماوا آ گئے، ضعیفوں کے سہارے آ گئے، آج کے بعد بادشاہت نہیں چلے گی، آج کے بعد محلوں میں رہ کر سجدے کرانے والے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہے، چنانچہ یہی وجہ ہوئی مزقناہم کل ممزق ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ بادشاہوں کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے کالی کملی والے کے دنیا میں قدم رکھتے۔ ملک فارس کے اندر ہزاروں سال سے جو آگ روشن ہے اسی رات میں خود بخود بجھ گئی۔ ہم لوگ تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں اس کا سبب کیا بنا، پتا چلا وہ آگ کی پوجا کرنے والوں آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آگ کی پوجا نہیں ہوگی، ہزاروں سال سے جلنے والی آگ خود بخود بند ہو گئی۔
دریا خشک ہو گیا جس پانی کی حضور کے زمانے سے پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے. پانی کی عبادت نہیں ہوگی، آگ کی عبادت نہیں ہوگی، بادشاہوں کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ قطعاً نہیں ہوگی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. دماغ کے مارے ہوئے لوگ ایسی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جو عقل میں بھی نہیں آتے. اب مثال کے طور پر چولہے میں آگ جلاؤ، ایک خدا پیدا ہو گیا، دوسرے خدا کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دو، اوپر والے کو جوش آ گیا تو نیچے والے خدا کا بیڑا غرق. کوئی پانی کو خدا، کوئی آگ کو خدا، کوئی بادشاہ کو خدا، کوئی لکڑی کو خدا، کوئی پیپل اور بڑ کو خدا مانتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ثابت ہو گیا کہ اب یہ تگ و دو نہیں چلے گی، یہ سارے معاملات ختم ہیں. مائی حلیمہ کہتی ہے مجھے لوگوں نے بچہ نہ دیا، میرے پاس اپنا بچہ تھا، لوگ سمجھتے تھے اپنے بچے کو کھلاوے پلاوے گی، ہمارے والے کو بھوکا مارے گی. بالآخر آمنہ کی در پہ آئی اور کہنے لگی آمنہ اپنے یتیم کی زیارت تو کرا دے. لکھا سید آمنہ خاتون نے جب سفید چادر اپنے ہاتھ سے اٹھائی، چاند جیسی صورت نظر آئی، حلیمہ کی آنکھیں چندیا گئی. کہنے لگی مجھے اپنی کبریا کی قسم، میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ دیکھا نہیں. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی ہزاروں بچے دیکھے، آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی سینکڑوں ہزاروں بال بچوں کو دیکھا مگر اتنا جمیل کوئی نہیں. آواز آتی ہے، جبریل کہتے ہیں او آمنہ، او حلیمہ، تم تو عرب میں رہتی ہو، مکے کے علاقے کو جانتی ہو، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال کو دیکھتا ہوں، جنوب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے ساری دنیا کی گردش کی ہے. آفاق اگر دیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. میں نے سارے جہان کا چکر لگا لیا. اور جبریل کہتے رب اکبر کی قسم میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا کوئی نہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل تم دیکھتے تو تب جب میں نے ایسا حسین کوئی پیدا کیا ہو، اب تو بنایا کرو گے، شاید اور بھی ایسے جمیل آ جائے، احسن آ جائے، خوبصورت آ جائے. فرمایا نہیں نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. فرمایا میرے پاس بھی اب ایسا حسین کوئی نہیں. جس سانچے میں نے کالی کملی والے کی صورت کو ڈالا ہے وہ سانچا ہی توڑ دیا. کیا ٹھکانہ ہے حسن و جمال کا. فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَاهَا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم. آمنہ فرماتی ہیں، حلیمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میری گود میں آمنہ نے حضور کو دے دیا اور ایسی بات کہی جو ایک آخر الزماں پیغمبر کی ماں کہہ سکتی ہے. صرف مکے کی ہر عورت نے اپنا بچہ اس لیے نہیں دیا کہ حلیمہ کے پاس اپنا بچہ ہے، ہمارے بچے کی طرف سے بے پرواہی کرے گی. سید آمنہ خاتون نے تار لیا، بھانپ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، حضور کو پیار سے گود میں لیتی ہے، پیشانی پہ بوسہ دے کر اٹھاتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے او حلیمہ میری ایک بات سنتی جا، کہیں میرے در یتیم کی محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ رکھنا، میرے بچے کی وجہ سے کہیں تیرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. ہر عورت نے اس لیے بچہ نہیں دیا کہ میرے بچے کی طرف سے بے پرواہی ہوگی، لیکن پیغمبر آخر الزماں کی والدہ ہے نا.
اور حلیمہ بھی لے کے چلی ہیں. ابھی سے دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے کہ آ گئے شان والے، عظمت والے. حلیمہ نے گود میں لے لیا، خامن آگے بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھ کر کے چانے لگی. پتا چلا کہ عرب میں دستور تھا، عورت پیچھے بیٹھا کرتی تھی، مرد آگے سواری پہ بیٹھا کرتے تھے. ہمارے پاکستان کا دستور کچھ اور ہے. تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو، میں چھوٹے شہر میں رہتا ہوں. ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں عورتیں اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی گاتی چلتی ہے، مرد بڑوے نیچے تالیاں بجاتے چلتے ہیں. الٹا دستور جو عرب کی بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی نہیں تھا. حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے، حلیمہ کا خامن سواری کے اوپر آگے بیٹھا ہے. اٹھاتے ہیں اونٹنی کو، اٹھتی نہیں، چلاتے ہیں چلتی نہیں. اللہ میاں نے اونٹنی کو القا کر دیا، خبردار میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے. شاباش. میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. پیغمبر کی عمر شریف 3 دن کی ہے. اس دن اگر کسی نے پیٹھ کر دی تو اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی. اور جو 14ویں صدی میں آ کر کے نبی کے دین میں ملاوٹ کرے نمک پاروں کی، وہ کیسے کام چلے گا؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے.